حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، نہ تو مجھے آپ نے 10 سال کے عرصہ میں یہ فرمایا یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کر دیا۔ 10 سال کے عرصہ میں آج ہمارا ایک ایک منٹ میں یہ لفظ ہوتا ہے کیوں 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 کے لفظ نے ہماری گھریلو زندگی کو برباد کر دی ہے، تباہ کر دی ہے۔ ایک ایک بات پہ کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، کیوں کر دیا۔ ارے اللہ بھی قرآن پاک میں کیوں کا لفظ نہیں فرماتا، اللہ بھی فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، روزے رکھو، حج کرو، نیک اعمال کرو۔ اللہ بھی نہیں فرماتا کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں کرتے ہو۔ اور یہ بندہ جس کو اختیار ہی کوئی نہیں، یہ بار بار کیوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصہ میں یہ نہیں فرمایا کیوں کر دیا، کیوں نہیں کیا۔ بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کام بھیجتے تھے تو کھیلنا شروع کر دیتے تھے۔ اور یہ بھی ایسے ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو سب کے ساتھ مدینہ کی عورتوں نے کچھ نہ کچھ ہدیہ میں دیا، تحفے میں دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ غریب آدمی تھے، کچھ تھا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدین کو اٹھا کے لیا، یا رسول اللہ آپ کو سب نے کچھ نہ کچھ تحفہ دیا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ 10 سال کی اس وقت بچے تھے، 10 سال کے۔ 10 سال اور ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت ان کی عمر 20 سال بن گئی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، فرمایا خیرکم احسانکم اخلاقا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ وانا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے، اے میری امت تم میں سے سب سے بہترین ہوں۔ سب سے برا کون ہے؟ ابغض الرجال عند اللہ الالد الخصم، سب سے بدتر انسان اللہ کے ہاں وہ ہے جو جھگڑالو ہے، بات بات پہ جھگڑا کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، غصے ہوتا ہے۔ سب سے بدتر آدمی اللہ کے ہاں یہ ہے۔ لوگوں کی 4 قسمیں حدیث پاک میں آتا ہے، لوگوں کی 4 قسمیں۔ نمبر 1، پہلا آدمی جس کو غصہ جلدی آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، جلدی آتا ہے چلا جلدی جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس سے کہو بھائی معاف کر دو، فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اس میں ایک بری صفت ہے، ایک اچھی ہے، یہ برابر سرابر ہے۔ گزارا جس کو کہتے ہیں نا، چلے گا۔ غصہ جلدی آتا ہے، یہ ایک بری بات ہے، لیکن ایک اس میں اچھی بات بھی ہے کہ تھوڑا سا کہو یار معاف کر دو، معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور غصہ اس کو دیر سے آتا ہے، دیر سے جاتا ہے، یہ بھی برابر سرابر ہے۔ تنگ کرتے رہو، غصہ آتا ہے بہت دیر سے، لیکن پھر معافی مانگ کے تھک جاؤ، پھر کہیں جا کے راضی ہوتا ہے، یہ بھی برابر سرابر ہے۔ ایک اس میں اچھی صفت ہے، ایک بری صفت ہے۔ تیسری قسم سن لیں توجہ سے، حدیث پا گئی، یہ شاید کہ میرے علاوہ آپ نے کسی سے نہیں سنی ہوگی اور نہ ہی سنو گے، نہ ہی کسی سے آپ سنو گے۔ تیسرا وہ آدمی جس کو غصہ اس کو جلدی آتا ہے، دیر سے جاتا ہے، یہ سب سے بدتر آدمی ہے۔ منٹ میں غصہ آ جاتا ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے غصہ آ جاتا ہے، لیکن پھر راضی کرتے رہو، راضی نہیں ہوتا، معاف کرنے کی طرف آتا ہی کوئی نہیں۔ یہ سب سے بدتر ہے، سب سے بدتر۔ اور چوتھی قسم جس کو غصہ دیر سے آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، تنگ کرتے رہو، کہیں جا کے غصہ آئے گا، تھوڑا سا کہو یار معاف کر دو، معاف کر دیتا ہے۔ یہ نمبر 1 پہلی پوزیشن والا، سب سے نمبر 1 آدمی، کمال کا آدمی۔ جیسے اس سے پہلے والا سب سے بدتر، یہ سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، دل میں نہیں رکھا کرتے تھے، کوئی معافی مانگتا تو فوراً معاف کر دیا کرتے،
بڑے سے بڑے قصوروار کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بہت بڑا تھا۔ آج میں جمعے کے بیان میں ہی یہی بیان کر رہا تھا، عریض الصدر، ہمارے نبی کا سینہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا سینہ تھا، اور ایسے بھی بہت بڑا تھا، اندر سے بھی بہت بڑا تھا۔ یہ نہیں کہ سامنے سے تو بہت بڑا ہو اندر سے چھوٹا ہو، نہیں، اندر سے بھی بہت بڑا تھا۔ وہ جنہوں نے بیٹیوں کو طلاقیں دی آپ نے معاف کر دیا۔ وہ ہندہ، حضرت حمزہ سگے چچا، پیارے لاڈلے پیارے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے، دل کو نکال کے چبانے والی ہندہ آ گئی اسلام لانے کے لیے، ہمارے نبی نے اس کا بھی اسلام قبول کر لیا، اسے بھی معاف کر دیا۔ وہ وحشی جس نے شہید کیا تھا، وہ وحشی جس نے شہید کیا تھا، وہ بھی آ گیا اسلام لانے کے لیے۔ اور وہ کیسے آیا تھا؟ بار بار اس کی طرف خط بھیجے تھے، اور وہ آگے سے نخرے کرتا رہا، لیکن بار بار خط بھیجتے رہے۔ وہ آ گیا، آ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ آپ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، کہاں غزوہ احد، کہاں اس کا اسلام لانا، آپ اس سے پوچھنے لگے، اے وحشی مجھے یہ بتا کہ تو نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں چھپ کے بیٹھا تھا، وہ سامنے آئے تو میں نے ان کو تیر مارا۔ آپ نے فرمایا، اچھا وحشی ایسے کیا کرو، میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میری مجلس میں میرے پیچھے بیٹھ جایا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے میرا چچا یاد آتا ہے۔ یہ تھی ہمارے نبی کی زندگی۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ کچھ تو خیال کریں۔ ہمارے نبی نے تو اس کو بھی معاف کر دیا، اس لیے معاف کرنا سیکھیں، ایسے انتقامی ذہن لے کے نہ پھریں، دل کو صاف رکھا کریں۔ کوئی کچھ کر بھی دے، آگا پیچھا کر بھی دے، اسے معاف کر دیا کرو۔ کیا ہمارے نبی کا پڑوس نہیں چاہیے؟ کیا ہمارے نبی والی جنت نہیں چاہیے؟ کیا ہمارے نبی کے ساتھ جنت میں اکٹھا ہونا نہیں چاہتے ہو؟ پھر ہمارے نبی کے پیچھے تو چلو، ان کی صفت کو تو اپناؤ، اس کی زندگی کو تو اپناؤ، پھر جنت ملے گی۔ خالی دعوے کرنے سے تو جنت نہیں ملے گی۔ ان کے پیچھے چلو، ان کی زندگی کو اپنے سینے سے لگاؤ، معاف کرنا سیکھو۔ بڑے سے بڑا بھی ہو اس کو معاف کر دیا کرو، کچھ نہیں جائے گا، کیا ہوگا؟ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ قسم کھا کے فرمایا، معاف کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی۔